اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آج قوم کے عظیم شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے قومی سطح پر یوم تکریم شہدائے پاکستان منایا جا رہا ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں مسلح افواج پاکستان اور سول شہداء کی تصاویر آویزاں ہیں۔ وطن کی حرمت پہ قربان ہونے والے مٹی کے ان بیٹوں نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو پرامن اور محفوظ بنانے کے لیے اس سرزمین کو اپنے لہو سے سینچا ہے۔ قومی پرچم سربلند کرنے والے، بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے والے اور ہمارے کل کے لیے اپنا آج قربان کرنے والے یقیناً قابل تعظیم اور قابل تکریم ہیں۔ آج پوری قوم اپنی مسلح افواج اور سول شہداء کی عظمت کو سلام پیش کر رہی ہے۔ آج کا دن تجدید عہد کا دن ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم شہدائے پاکستان کے لواحقین سے ملاقات کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے ہمارے شہداء نے اپنے پیاروں سے بچھڑنا تو گوارا کیا، لیکن وطن کی سالمیت پر آنچ نہیں آنے دی۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج یوم تکریم شہداء ہے اور آج ہم شہداء کی فیملیز کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ ہمارے وہ عظیم شہداء جنہوں نے پاکستان کی سالمیت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جنہوں نے اس قوم کے امن کے لیے، اس قوم کے خوشحال مستقبل کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا، اور آج ان کے پیارے، ان کے لواحقین انہیں یاد بھی کرتے ہیں اور ان پہ فخر بھی کرتے ہیں۔ آج ہمارا مقصد شہداء کی فیملیز کے پاس آنے کا یہ ہے کہ ہم آپ کو دکھا سکیں کہ ہماری قوم کے وہ بہادر سپوت جنہوں نے اس مٹی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا، جنہوں نے آپ کے اور ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا، ان کی فیملیز کا مورال کیا ہے، ان کی فیملیز آپ سے اور ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں، اور ان کی فیملیز کے اندر وہ جذبہ، وہ کمٹمنٹ جو ان کے پیاروں نے اس وطن پہ جان نچھاور کر کے دکھائی ہے، ان کا اس حوالے سے کیا پیغام ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں میجر واصف شاہ شہید کے گھر پہ، اور ان کی بیٹی ہمارے ساتھ ہیں اور ان کی اہلیہ بھی ہیں، لیکن ہم ان کی بیٹی سے بات کریں گے۔ عروش واصف ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جی۔ اچھا، یہ بتائیے کہ جب آپ کو کوئی بھی کہتا ہے کہ آپ ایک شہید کی بیٹی ہیں تو آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ مجھے بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے کیونکہ میرے بابا نے اس ملک کے لیے جان دی ہے۔ بیٹا یہ بتائیں کہ آپ کو آپ کی ماما یا باقی فیملی ممبرز ظاہر بتاتے ہوں گے، کیونکہ آپ کے والد جب شہید ہوئے تو اس ٹائم پہ آپ کی ایج کم تھی، تو وہ آپ کو کوئی ایسا واقعہ آپ کو یاد ہو جو آپ کو انہوں نے بتایا ہو کہ آپ کے فادر کس طرح بہادری سے لڑے اور اپنے ملک کے لیے ان کا کیا جذبہ تھا یا ان کی سوچ کیا تھی، وہ کیا گھر والوں کو، فیملی کو، باقی ممبرز کو کبھی کوئی ایڈوائس کرتے تھے تو کیا کہتے تھے پاکستان کے بارے میں؟ کوئی ایسا آپ کو یاد ہو، آپ نے سنا ہو کسی سے؟ مجھے میرے بابا بہت یاد آتے ہیں، اور میں جب بھی ان کی کوئی پکچر دیکھتی ہوں تو انہوں نے مجھے اٹھایا ہوا ہوتا ہے اور مجھے وہ بہت اچھا لگتا ہے۔ بیٹا یہ بتائیں کہ آپ کے بابا شہید کہاں ہوئے؟ وہ نارتھ آف وزیرستان دتا خیل میں شہید ہوئے تھے۔ ٹھیک، تو کچھ یاد ہے آپ کو، کسی نے آپ کو تھوڑا بہت اس بارے میں بتایا ہو کہ وہاں کیا سچویشن تھی جب وہ شہید ہوئے؟ ٹیررسٹ کے خلاف آپریشن تھا، کیا حالات تھے؟ انہوں نے 400 ٹیررسٹ کے اگینسٹ فائٹ کیا تھا، اور وہ ان کے اگینسٹ فائٹ کرتے ہوئے بہت بریولی شہید ہوئے تھے۔ تو آپ کیا پیغام دیں گی آپ کو جو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں؟ ظاہر ہے جو بھی آپ کو دیکھ رہا ہے وہ بڑا آپ سے محبت کرتے ہیں، پوری قوم آپ سے محبت کرتی ہے، آپ ایک شہید کی بیٹی ہیں، تو آپ کا کیا پیغام ہوگا لوگوں کے لیے؟ میں نے میسیج دینا چاہوں گی کہ ہمارے جتنے بھی شہداء کی فیملی ان کی رسپیکٹ کی جائے، اور جتنے بھی شہداء ہیں ان کی قربانیاں نہ بھولی جائیں۔ آپ ایک شہید کی بیٹی ہوتے ہوئے آپ کے اپنے کیا جذبات ہیں؟ آپ جب بھی ظاہر دیکھتی ہوں گی پاکستان کے بارے میں جو دشمنوں کی پاکستان کے خلاف جو کنسپریسیز ہیں، تو آپ شہید کی بیٹی ہونے کی حیثیت سے آپ کی اپنی کیا سوچ ہے؟ آپ کیا زندگی میں آگے جا کے اپنے ملک کے لیے کیا کرنا چاہتی ہیں؟ میں میسیج دینا چاہتی ہوں کہ ہمیں اپنے شہداء کی فیملی کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اور ان کی قربانیوں کو نہیں بھولنا چاہیے، اور میں بھی اپنی بابا کی طرح بریو بنوں گی اور اس کنٹری کے لیے سرو کروں گی۔ آپ اپنی بابا کی کوئی ایسی چیز جو فیملی سے یا آپ کو خود سے یاد ہو، اس پہ کچھ کہنا چاہیں؟ مجھے اپنے بابا بہت یاد آتے ہیں، اسپیشلی جب میں اپنی اسکول کی پی ٹی ایم میں جاتی ہوں تو ہر بچہ اپنے بابا کے ساتھ ہوتا ہے، تو آئی وش کہ میرے بابا میرے ساتھ ہوتے ہیں۔
عروش یہ بتائیں کہ آپ ایک شہید کی بیٹی ہیں, آپ کے بابا نے اس ملک کے لیے جان دیا, آپ باقی لوگوں کو کیا پیغام دیں گی کہ ہم جو باقی لوگ ہیں کسی بھی سیگمنٹ آف سوسائٹی سے ہیں, ہمیں اس ملک کی بہتری کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میں ایک شہید کی بیٹی ہوں اور مجھے بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ میرے بابا نے اس ملک کے لیے جان دی, اور ہم سب کو بھی اپنے حصے کا کنٹریبیوشن کرنا چاہیے, اور میرے بابا نے اس ملک کے لیے جان دی تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ملک کی حفاظت کریں. ناظرین, اس وقت ہم ایک اور وطن کے اس مٹی کے ایک عظیم سپوت کے گھر پہ موجود ہیں. کیپٹن مجاہد بشیر شہید کے اس وقت ہم جو ان کا گھر ہے یہاں موجود ہیں. ایک اور داستان ہے, ایک اور قربانی کی داستان, ایک ایسے مٹی کے فرزند کی داستان جس نے اس ملک کے استحکام کے لیے, اس ملک میں ہم وطنوں کو آزادی سے سانس لینے کے لیے اپنی قیمتی جان, اپنی مقدس لہو کا نذرانہ پیش کیا. اور اس وقت ہمارے ساتھ کیپٹن محمد مجاہد بشیر شہید کے والد حاجی بشیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم سر, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. سر, سب سے پہلے میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ظاہر اولاد اور پھر بیٹا والدین کے لیے ایک بہت بڑا سہارا ہوتا ہے, تو جب یہ فوج میں جا رہے تھے تو اس وقت کیا کمٹمنٹ تھی, کیا جذبہ تھا, آپ کے کیا احساسات تھے, کیا جذبہ تھا؟ ماشاء اللہ, میرا بیٹا چھوٹا تھا جب تو گاؤں ہم جاتے تھے تو ہم ذمہ دار ہیں وہاں, میرے والد صاحب بھینسیں چرایا کرتے تھے تو یہ ساتھ جاتا تھا. تو دادا نے اس کو بچپن میں کہا تھا یہ میرا بیٹا جو ہے یہ کرنل بنے گا. تو وہ شاید کوئی وقت سننے والا تھا تو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا. اس نے پہلی اٹیمپٹ میں یہ امتحان جو ہے ISSB کلیئر کر لیا, یہ بھرتی ہو گیا. تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ چلو ہمارا ایک بیٹا فوج میں افسر بھرتی ہو گیا. تو یہ یہ جب کیپٹن ہوا تو اس کو 2 سال کے لیے انہوں نے FC میں تعینات کر دیا ایز اے ڈیپوٹیشن پہ. FC بلوچستان یا یہ خیبر پختونخوا؟ باجوڑ میں اس کو تعینات کر دیا گیا, اور باجوڑ میں یہ جو پہاڑوں کے اوپر چوکیاں تھیں 5 کے ساتھ, ان کا یہ انچارج تھے, اور نیچے ان کا ہیڈ کوارٹر تھا, کرنل صاحب نیچے بیٹھتے تھے. تو یہ وہ پورا دن ان چوکیوں کی یہ پیٹرولنگ کرتا تھا, کبھی کسی کا کبھی کسی کا. تو ایک دن ایسا واقعہ ہوا کہ اچانک کو 150-200 دہشت گرد جو ہے افغانستان سے پاکستان میں داخل ہوا ہے, انہوں نے چوکی ہماری پہ اٹیک کر دیا. چوکی پہ اٹیک کیا تو وائرلیس ہو گئی اور باقی چوکیوں سے بھی لوگ پہنچ گئے. تو میرا بیٹا بھی وہاں پہنچ گیا. انہوں نے ان کے کافی بندے 20-25 بندے مار دیے اور باقی واپس بھاگ گئے. جب واپس بھاگ گئے تو راستے میں جو روڈ نیچے پہاڑ کے نیچے تھی اس پہ وہ کچھ لوگ چھپ کے بیٹھ گئے, باقی بھاگ گئے. وہ جو یہ جب اس چوکی کو کلیئر کرنے کے بعد دوسری چوکی پہ جا رہا تھا تو راستے میں اس روڈ سے گزر رہا تھا تو انہوں نے اس پہ اٹیک کر دیا. اس کے 2 سپاہی ادھر شہید ہو گئے. تو اس نے گاڑی رکوا کے گن نکالی اور ان کا مقابلہ شروع کر دیا. حالانکہ ڈرائیور نے سے کہا کہ سر ہم بھاگ جائیں, لیکن اس نے کہا نہیں. ظاہر تعداد میں ایک گاڑی میں یہ 2-3-4 لوگ ہوئے ہوں گے, یہ 3 لوگ تھے, ایک ڈرائیور تھا. تو اس نے کہا نہیں بھاگنا نہیں, آپ گاڑی روکیں, آپ مجھے اتار دیں اور گن بھی دونوں گنیں دے دیں اور تم ان کو لے کے جو پیچھے شہید ہو گئے ان کو لے کے چلے جاؤ. تو اس نے اتر کے ان کا مقابلہ شروع کر دیا. 2-3 بندے اس نے ان کے اور مار دیے. تو وہ قریب تھے روڈ کے, انہوں نے گرنیٹ فائرنگ بھی کی, یہاں سے لے کے جہاں تک کو پتہ نہیں کوئی 30 کے 32 گولیاں لگیں, اور وہ گرنیٹ جو ہے اس نے یہاں ہٹ کیا اور یہ گر گئے. جب یہ گر گئے تو اتنے میں وہ ڈرائیور نے وائرلیس کر دی تھی, اس وائرلیس کی وجہ سے ان کو کمک پہنچ گئی, فورس پہنچ گئی, اور وہ جو کچھ مر گئے تھے گر گئے تھے اور کچھ بھاگ گئے. خیر انہوں نے ان کی میتیں بھی اٹھائی اور اس کو بھی اٹھایا اور لے آئے پیچھے ہیڈ کوارٹر پہ, ہیلی پیڈ پہ ڈال کے اس کو پشاور لے جاتے ہیں. لیکن وہ جب ہیلی پیڈ پہ ڈال رہے تھے تو اس نے بلند آواز سے کلمہ پڑھا اور اللہ کو پیارے ہو گئے. اللہ تعالیٰ اس عظیم قربانی کو قبول کرے, اور یقینی طور پہ پوری قوم آج یوم شہدائے تکریم شہدائے پاکستان کے دن آپ پہ, آپ کے بیٹے کی اس عظیم قربانی پہ فخر کرتی ہے. تو سر آپ ظاہر ہے جیسے کہ میری انفارمیشن میں ہے کہ ان کی شادی بھی تھی, ایک بچی تھی,
تو کیا آپ کا سر ایز اے فادر آپ کیا کہنا چاہیں گے لوگوں کو، ایک اتنی بڑی قربانی اپنے بیٹے جیسی قربانی دینا، تو اس کے بعد آج جو پاکستان کے اندر اوورآل جو چیزیں اس حوالے سے آپ کیا پیغام دیں گے شہداء کے دیگر لواحقین کو اور عام پاکستانیوں کو؟ میں تمام پاکستانیوں سے صرف ایک گزارش کروں گا، خدا کے لیے یہ ہماری عظیم فوج کے خلاف آپ باتیں نہ کریں فضول قسم کی۔ کوئی بھی پارٹی، یہ جو 9 مئی کو واقعہ ہوا اور اس میں آگ لگی اور فوجی تصنیفات کو بہت دکھ ہوگا یہ دیکھ کر کہ جو لوگ ہماری اپنی جانوں پہ کھیل کے ہماری حفاظت کر رہے ہیں اور ہم انہی کو مار رہے ہیں، انہی کے اثاثہ جات جلا رہے ہیں۔ ہمیں شرم آنی چاہیے۔ ایک پارٹی کہتی ہے جی اس نے کیا ہے، دوسری کہتی ہے اس نے کیا ہے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ اس کی ہماری جو اتنی مایا ناز ایجنسیاں ہیں ان سے تحقیقات کروائیں اور جو اس میں ملوث ہو ان کو قرار واقعی سزا دیں، اور تاکہ آئندہ کوئی جرت نہ کر سکے کہ اس طرح کے اس اپنے ملک کے خلاف سازش کرنے کے۔ بڑی زبردست بات ہے ناظرین۔ یقینی طور پہ ان عظیم شہداء کے ورثاء کو تکلیف ہوتی ہے جب شہداء کے خلاف یا جب جس طرح شہداء کے مزاروں کی بے حرمتی کی گئی، تو یہ یقینی طور پہ پوری قوم اس پہ رنجیدہ، اور جیسے آپ نے بھی بات کی، آپ نے بالکل درست فرمایا۔ تو سر آپ کے اور کتنے بیٹے ہیں اس حوالے سے کچھ بتانا چاہیں؟ 2 بیٹے اس سے بڑے تھے اور ایک اس سے چھوٹا ہے، 3 بیٹے ہیں۔ فوج میں وہی تھے، باقی وہ ایک ہی تھا، باقی سول میں ہے۔ تو سر کیا میسیج دیں گے جس جذبے کے تحت آپ کے بیٹے نے اس وطن پہ اپنی جان قربان کی، تو پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ میرا بیٹا جو ہے اس نے شہادت خود مانگی۔ اپنی والدہ کو شہید ہونے سے 1 دن پہلے کچھ 7 دفعہ اس نے فون کیا کہ مجھے امی اپنی کو کہ مجھے امی جی شہادت کے لیے دعا کریں، میری شہادت کے لیے دعا کریں۔ امی کہتی رہی نہیں بیٹا میں ابھی تمہاری اولاد دیکھوں گی، شہادت سے نہیں روکتی لیکن ابھی آپ کی اولاد دیکھوں گی پھر شہید ہو لینا۔ تو اس نے کہا نہیں امی بس آپ مجھے دعا دیں، دعا دیں، دعا دیں۔ میں نے پھر بیگم کو کہا آپ بھائی وہ ضد کر رہا ہے تو آپ کہہ دیں جو اللہ کی رضا، بس۔ تو وہ بیگم کے منہ سے میں نے نکلوایا کہ جو اللہ کی رضا، تو اللہ کی یہی رضا تھی کہ رات کے 11 بجے خبر بھی آ گئی ہمیں۔ تو جب آپ کو خبر ملی اور ظاہر ہے ان کی والدہ کو خبر ملی، آپ کے باقی لوگوں کو، تو کیا جذبات تھے، کیا احساسات تھے؟ ڈائریکٹ خبر نہیں ملی، اصل میں رمضان کا مہینہ تھا تو ہم اپنا کار کے تراویح پڑھ کے سو گئے، موبائل بچوں نے بند کر دیے کہ ڈسٹربنگ نہ ہو، تو وہ کالیں کرتے رہے، ہمیں اطلاع نہیں ملی۔ لیکن ایک ہمارا اور کرنل تھا ادھر GHQ میں، اس کو اطلاع ملی کہ بھائی وہ مجاہد شہید ہو گیا ہے۔ تو اس نے میرا داماد ادھر رہتا ہے کھنہ پل میں، اس کو اطلاع کی، وہ ان کا بہنوئی بھی تھا، اس کو اطلاع کی اور وہ ہمیں میری بیٹی اور میرا داماد سحری کے بعد یہاں آئے ہمارے گھر۔ تو انہوں نے آتے ہی ہم تھوڑا سا انہیں دیکھ کے حیران تو ہوئے، لیکن وہ میرے داماد نے مجھے الگ لے گیا، کہا بھائی صورتحال یہ ہے کہ اب آپ نے ان کو سنبھالنا ہے، یہ واقعہ ہو گیا ہے، مجاہد کی شہادت ہو گئی ہے۔ جوجی کو اطلاع ملی ہے، کرنل کو، جو اس کو ہم پیار سے جوجی کہتے تھے، تو اس کو اطلاع ملی ہے تو اس نے مجھے دی ہے۔ تو وہ رابطہ کر رہے تھے لیکن آپ کے موبائل بند تھے اور وہ ہم نے چیک کیے تو واقعی بند تھے۔ خیر میں نے بڑا حوصلہ کیا، میں نے کہا جو اللہ کی رضا، ہم نے اللہ پہ چھوڑ دیا تو پھر اب کیا ہے، لیکن آنسو تو نہیں تھمتے تھے۔ اس دن وہ یہاں اس کی جب ڈیڈ باڈی آئی تو ساتھ ٹی وی والے کافی تھے لوگ، تو بس اللہ کی رضا پہ ہم راضی ہو گئے۔ اور مسز میری تو کہتی تھی کہ میرے بیٹے، دوسرے بھی بیٹے اگر فوج بھرتی کرے تو میں ان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، ان کا یہ جذبہ تھا۔ تو بس صاحب یہ بتائیں کہ نام ان کا مجاہد، رمضان المبارک میں شہادت، تو مجاہد نام رکھنے کے پیچھے اس وقت کیا موٹیویشن تھی؟ کیونکہ مجاہد نام سے ہی ایک قربانی دینے والا، ایک وطن پہ مر مٹنے والا، ایک سرفروش کے لیے، ایک اللہ کے شیر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ کہتا ہوں کہ اس کو اس کے دادا کی وہ دعا تھی کہ میرا بیٹا فوج میں کرنل بنے گا، اور اس نے کرنل کی ڈیوٹی ایز اے کپتان کرنل کی ڈیوٹی کی۔ کرنل اس کا آپریشن کے لیے ادھر آ گیا CMH، تو وہ بطور کرنل وہاں ڈیوٹی کرتا رہا ہے 1 مہینہ۔ تو وہ دعا جو دادا کی تھی وہ پوری ہو گئی۔
تو اس کا نام بھی مجاہد تھا, وہ اپنا کام بھی مجاہد والا کر گیا. تو ہم تو بس اس مالک کی رضا پہ رضا ہے. تو الحمدللہ اس کی والدہ کی یہ اس کو نصیحت تھی کہ بیٹا جب بھی کوئی اٹیک ہو تو آپ سپاہیوں کو آگے نہیں کرنا, خود آگے ہونا ہے اور سینے پہ گولی کھانی ہے. اور ماشاءاللہ سینے پہ ہی کھائی ہے اس نے. سر آخری سوال, آپ کا بیٹا مجاہد اس ملک کا بیٹا وطن پہ قربان ہوا, اب باقی جو وطن کی سرحدوں کے اوپر کھڑے محافظ ہیں, بہت سارے اور مجاہد ہیں جو روزانہ کی بنیاد پہ, آج بھی ہم نے سنا کہ ایک آپریشن کے نتیجے میں دہشت گردوں سے فائرنگ کے نتیجے میں آج بھی 3 جوان شہید ہوئے, اور ایک روزانہ کی بنیاد پہ یہ چل رہا ہے. تو ان وطن کے محافظوں کے لیے کیا کہیں گے جو آپ کے بیٹے کے ساتھی بھی ہیں اور اسی فوج سے جن کا تعلق ہے؟ یہی کہوں گا کہ بھائی اس وطن پہ آپ قربان ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی یہ قربانی رگا نہیں جائے گی, اور ان کے والدین کے لیے یہ امتحان ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے اور حوصلہ دے, اور ہمارے یہ سپوت اگر ہماری سرحدوں پہ پیرا نہ دے تو ہم یہاں آرام سے سو نہ سکیں. یہ ان کا ہمارے اوپر بہت احسان ہے. اور ہماری ماشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ ہماری آرمی کی طرف کوئی بری نظر بھی دیکھے تو ہم اس کی آنکھیں نکال لیں. اس کے لیے ان کی وجہ سے ہم سکون کی نیند سوتے ہیں, ورنہ یہاں پاکستان میں جو حالات ہیں, سونا تو دور کی بات ہے, آپ کو گھر بیٹھنا مشکل ہو جائے. بالکل درست بات ہے سر, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین, ہمارے ساتھ حاجی بشیر صاحب موجود تھے جن سے ہم نے کیپٹن مجاہد شہید کے ان کا جو آپریشن تھا جس کے اندر وہ شہید ہوئے, اور اس کے بعد ان کی جو موٹیویشن اور جو جذبہ ہے وہ آپ کو دکھایا. یقینی طور پہ ناظرین, جس طرح حاجی صاحب نے بھی بات کی کہ ہمارے قوم کے یہ وہ عظیم شہداء ہی ہیں جن کی وجہ سے آج پاکستان میں ہم امن کا سانس لے رہے ہیں, ہماری سرحدیں محفوظ ہیں, ہمارے گھر محفوظ ہیں, ہماری عزتیں محفوظ ہیں. بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے کچھ سیاسی لوگ جو سیاسی مقاصد کے اچیومنٹ کے لیے ہمارے عظیم شہیدوں کی امین اور ہمارے وطن کے محافظ افواج پاکستان پہ انگلی اٹھاتے ہیں. یقینی طور پہ آپ کو, مجھے, ہر طبقہ فکر کے آدمی کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا, اور ایسی تمام چلنے والی سازشیں, ایسی تمام مہم جوئیاں سوشل میڈیا پہ یا کسی بھی پلیٹ فارم پہ جو افواج پاکستان کے خلاف ہیں, ان کے جواب میں آپ نے اور ہم نے ان شہداء کے ورثاء اور لوائقین کے ساتھ مل کے اس طرح کی سازشوں کو ناکام بنانا ہے, پاکستان کو مضبوط بنانا ہے, اور اس پاکستان کی طرف لے کے جانا ہے کہ جس کے لیے ہمارے پیارے, ہمارے وطن کے یہ عظیم فرزند, عظیم سپوت اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. ناظرین, ایک شارٹ سا بریک لیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ایک اور مہمان ہوں گے, ایک اور شہید کے فرزند ہوں گے جن سے ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج یوم تکریم شہداء ہے, اور آج ہم نے اس سے پہلے جو پہلی سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہم نے جو شہداء کے لوائقین کے ساتھ بات کی, ہمارے ساتھ جو پہلے بچی تھی جس کی آپ نے گفتگو سنی, جس کے والد شہید ہوئے دہشت گردوں کے ساتھ لڑتے ہوئے, اور اسی طرح دوسرے ہمارے ساتھ جو معزز مہمان تھے حاجی بشیر صاحب, ان کے بیٹے کیپٹن مجاہد شہید ہوئے. تو دونوں کی جو آپ نے دیکھی کہ ایک بڑا ظاہر جذبے کے تحت اپنے ملک کے لیے نذرانہ پیش کیا, لیکن اسی طرح آج کے اس پروگرام میں یہ انتہائی ضروری سمجھتا ہوں کہ جہاں ہمارے بہادر مسلح افواج کے جوانوں کو, ان کے آفیسرز کو ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں, وہیں ہمیں اس چیز کا بھی ادراک ہے, پوری قوم کو اس چیز کا ادراک ہے, افواج پاکستان کو اس چیز کا ادراک ہے کہ سول سوسائٹی کے اندر بھی سول جو ہمارے ٹرائبل نوٹیبلز ہیں, ہمارے جو سول لوگ ہیں, انہوں نے بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو قربانیاں دی ہیں اس کو بھی آج پوری قوم خراج تحسین پیش کرتی ہے. میری مراد اس وقت میں جس عظیم شخصیت کا نام لینے جا رہا ہوں, جس عظیم شہید کے بارے میں بات کروں گا, نوابزادہ میر سراج خان رئیسانی شہید, جو کہ جن کا تعلق بلوچستان سے ہے اور جو کہ خود کو پاکستان پرست کہلانے میں فخر محسوس کرتے تھے. پاکستان کا جھنڈا ان کے سینے پہ ہمیشہ لگا رہتا تھا,
اور دہشت گردوں کے خلاف ایک بہت بڑی منظم آواز تھے. وہ دہشت گرد جو پاکستان کو لہولہان کر رہے تھے, وہ دہشت گرد جو پاکستان کے طول و عرض پہ اپنی دہشت پھیلا رہے تھے, وہ دہشت گرد جو مساجد کے اندر دھماکے کر رہے تھے, وہ دہشت گرد جو افغان سرحد سے انفلٹریٹ کر کے پاکستان میں داخل ہوتے اور یہاں بے گناہوں کا خون بہاتے, ان کے خلاف ایک مضبوط اور توانا آواز نوابزادہ میر سراج خان شہید رئیسانی کی تھی, جنہیں دہشت گردوں نے ایک خودکش حملے میں 2018 میں اس وقت شہید کیا جب وہ اپنی انتخابی ریلی کی قیادت کر رہے تھے. اور ایک جلسے میں جب وہ پہنچے تو وہاں پہلے سے موجود سوسائڈ بمبر نے خود کو اڑا دیا اور انہیں اور نوابزادہ شہید سراج وہاں جام شہادت نوش کر گئے. لیکن بات وہاں ختم نہیں ہوئی. وہ نظریہ, وہ فکر, جو سوچ جس کو دہشت گرد ختم کرنا چاہتے تھے, وہ مزید توانا, مزید مضبوط اور مزید جوان ہو کے ان کے بیٹے میر جمال رئیسانی کی صورت میں آج پاکستان کی آواز بنے ہوئے ہیں. پاکستان اور دہشت گردوں کے خلاف وہی جوش, وہی جذبہ اور اسی ولولے کے ساتھ وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں کوئٹہ سے نوابزادہ میر سراج خان رئیسانی شہید کے فرزند نوابزادہ میر جمال خان رئیسانی, جو کہ بیسیکلی خود تھائی نیشنل بھی ہیں, فٹ بال کے بھی ایک بڑے چیمپئن ہیں تھائی میں, اور اسی طرح بلوچ نوجوانوں کو بھی فٹ بال کی طرف بھی لانے میں ان کا بڑا کردار ہے. لیکن آج ان کے ساتھ ہم بات کریں گے شہداء کے حوالے سے, کیونکہ وہ شہداء فورم کے چیئرمین بھی ہیں. نوابزادہ صاحب, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. سر, آج کا دن کیونکہ پوری قوم اپنے عظیم شہداء کی تعظیم میں, تکریم میں منا رہی ہے, کیونکہ اس وقت ملک کے اندر انفارچونیٹلی ایک ایسی منظم سازش شروع کی گئی جس میں شہداء کے مزاروں کے اوپر بھی حملے کیے گئے, شہداء کے مزاروں کی بے حرمتی بھی کی گئی. تو یہ جو دن منایا جا رہا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کی طرف سے ایک بہت بڑا سٹیپ ہے اور عظیم شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے. آپ کیونکہ شہید سراج کے فرزند ہیں جن کی رگوں میں پاکستانیت خون کی طرح دوڑتی تھی, آپ آج کے دن سب سے پہلے اپنے والد صاحب کے حوالے سے ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں کہ نوابزادہ شہید سراج خان پاکستانیت کے لیے ان کا کیا جذبہ تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ڈاکٹر صاحب اور کیپٹل ٹی وی کا شکریہ جو آپ نے اس اہم دن کو ہمیں دیا اور ہمیں امپورٹنٹ سمجھ کے ہمارے لیے ٹائم بنایا. سب سے پہلے تو 25 مئی کا دن یوم تکریم شہداء پاکستان کا دن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت تاریخ ساز دن ہے اور پاکستان کی بقا کا دن ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کے ہر گھر سے تقریباً جنازے اٹھی ہیں اور دہشت گردی کے باعث یہ ساری جنازے اٹھی ہیں. میرے گھر سے جیسے کہ میرے دادا شہید کے جنازے اٹھی, میرے بھائی کے, میرے تایا کے, میرے والد سمیت سینکڑوں ساتھیوں کے جو جنازے اٹھے ہیں. یہ قربانی ہم نے اس محبت وطن کے لیے, پیار کے لیے دیا اور اس قربانیوں سے آج بھی الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے مدد آپ سے ایک شہداء فورم جو کہ میں نے خود اپنے احساس اور شہداء کی لواحقین کے لیے بنایا, کیونکہ کچھ ایسے بھی شہید ہیں جن کو میں تو نہیں بولا لیکن کچھ ایسے انصار ہیں کہ انہوں نے کوشش کی کہ ہم اپنے شہداء کو بلائیں. تو شہداء فورم کا جو مین فوکس میں نے بنایا تھا یہ ہے کہ جو شہداء کے لواحقین ہیں کیونکہ وہ ہمارے شہید جو ہیں وہ ہمارے ہیرو ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ سیکیورٹی اداروں نے ہزاروں جانیں قربان کیے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ سول لائن جو ہمارے سویلین تھے انہوں نے بھی ہزاروں جانیں قربان کیے اور کئی ہزار جنازے کندھے دیے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو شہداء فورم کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے شہیدوں کو یاد کریں, ہم اپنے شہیدوں کی جو لواحقین ہیں ان کے جو کام ہوتے ہیں, ان کے جو لیگل پروجیکٹس ہوتے ہیں, ہم ان کو سر انجام دیں. ٹھیک ہے نا جی. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہم ان کے لیے ایک آواز کی طرح, کیونکہ بلوچستان میں ہر گھر میں جیسے میں نے کہا شہید موجود ہے اور ہماری پاکستان میں سب سے زیادہ قربانیاں ہیں اور ہمارے جیسے آپ نے کہا کہ والد صاحب کا نظریہ تھا, تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے ایک نظریہ تھا, ابھی ان کا لہو بھی اس میں ضم ہو گیا ہے اور میرے صورت میں اور ان کے جو بازو وہ کہتے تھے ان کی بازوؤں کی صورت میں ہم جوان ہو کے دشمن کے سامنے آج بھی کھڑے ہیں. جی نوابزادہ صاحب, بڑا بولڈ اور بریولی آپ نے
اس کے اوپر بتایا بھی، پہلے بھی بتاتے رہے ہیں. سر یہ بتائیں کہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے پورے ملک میں افسوسناک ہوئے، لاہور کے جناح ہاؤس کو بھی اس میں جلا دیا گیا، قائد اعظم کی جو یادیں تھیں ان کو جلا دیا گیا، بے دردی سے فوجی تنصیبات کے اوپر حملے کیے گئے، شہداء کے مزاروں کو جلایا گیا اور توڑ پھوڑ کی گئی. آپ کیونکہ ایک شہید کے بیٹے ہیں، ایک شہید کے بھائی ہیں، اور شہداء کے خاندان سے آپ کا تعلق ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کے واقعات ہیں ان میں ملوث جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے جی ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو اگر ہم اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ سویلین کہتے ہیں، ہم اپنے انسٹیٹیوشنز کے لینڈ مارکس کو، اپنے انسٹیٹیوشنز کی میموریلز کو کبھی ٹارگٹ نہیں کرتے. میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں بڑے افسوسناک واقعے ہیں. ہم نے اپنے ہیروز کی میموریلز، اپنے اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے، اور یہ صرف میں تو ان کو ٹیررسٹ شمار کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا جی. اور میں چاہتا ہوں اور میں اپیل بھی کروں گا کہ ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے. کیونکہ اگر سویلین، اگر ہم کہتے ہیں کہ جی ہم پاکستانی ہیں، تو پاکستان کے جو رہنے والے ہیں، پاکستان کے جو ریزیڈنٹس ہیں، وہ تو کبھی اپنے فوج کے سامنے کھڑا نہیں ہوں گے. ہاں، یہ بالکل ایک بالکل پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ اپنے انسٹیٹیوشنز کے خلاف لوگوں کے درمیان ایک دیوار کھڑا کرنے کا، ایک بڑا نفرت کا دیوار، اور ان کے دلوں میں نفرت کا جو پروپیگنڈا تھا، وہ نفرت کی جو بیج ہے وہ گاڑنے کی کوشش کی گئی تھی. لیکن الحمدللہ ہماری جو پاکستانی قوم ہے وہ آج بھی، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، پاک فوج کے ساتھ کڑی ہے، اور اپنے جو اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کا اور ان کو پروگریس کرنے کا وہ خیال بھی رکھتے ہیں، اور اپنا حصہ بھی انشاءاللہ ڈالیں گے اس میں. ٹھیک. نوابزادہ صاحب ایک اور سوال، آپ کیونکہ ابھی ساتھ ہیں تو میں اس کا فائدہ اٹھاؤں. آپ کے والد محترم نوابزادہ میر سراج خان شہید رئیسانی کا میں نے آخری انٹرویو، جو ان کا زندگی کا آخری انٹرویو تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ موقع دیا کہ میں نے ان کا انٹرویو کیا. وہ ایک اپنی کیمپین میں کھٹ کوچا کے مقام پہ تھے، تو میں وہاں گیا ان کے پاس، اور پھر واپسی پہ ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے میں نے ان سے کچھ سوالات کیے، جو بعد میں میرے ہی اس کلپ کو پورے تقریباً ٹی وی چینلز نے دکھایا نوابزادہ کی شہادت کے بعد. تو اس میں نوابزادہ صاحب نے ایک بات کی تھی کہ انہوں نے اس وقت کے IGFC بلوچستان جنرل ندیم انجم کے بارے میں کہا تھا کہ وہ بلوچستان کے لوگوں کے خیر خواہ ہیں، بلوچستان کے کو صحیح معنوں میں اپلفٹ کرنا چاہتے ہیں، بلوچستان کے لوگوں کی آواز بننا چاہتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ مجھے تمام لیڈر سے زیادہ جنرل ندیم انجم بلوچستان کے لیے ٹھیک نظر آ رہے ہیں. اب کیونکہ جنرل ندیم انجم اس وقت DGI ہیں، اور بلوچستان سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ان کے حق میں بات بھی کرتے ہیں، ان کے بارے میں بڑا پازیٹیو لکھتے بھی ہیں. اور انہی دنوں گلزار امام شمبے ایک دہشت گرد گرفتار بھی ہوا، اور پھر وہ کل میڈیا پہ بھی آیا اور اس نے کچھ انکشافات بھی کیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کی جو فوجی قیادت ہے، بالخصوص جو جنرل ندیم انجم کا جو کردار ہے، اس کے اوپر آپ کی کیا آبزرویشن ہے، اور آپ کے صوبے کے حالات کی بہتری میں آپ ان کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں اور یہ ہائی لائٹ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ بالکل جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے میرے والد صاحب کا آخری انٹرویو لیا تھا شہادت سے کچھ دن پہلے، تو یہ بھی واضح کرنا اچھی بات ہے کہ وہ ایک اکلوتے لیڈر تھے جو کہ پاکستان کے جھنڈے کے اوپر وہ ووٹ مانگ رہے تھے، اور ان کے گاڑیوں کے اوپر آپ نے کسی اور پارٹی کا جھنڈا نہیں، صرف پاکستان کا جھنڈا دیکھا ہوگا. تو یہ بھی ایک میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں. رہی بات ہماری جو فوج کی لیڈرشپ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جنرل ندیم انجم صاحب جو کہ ہمارے اس وقت کے DGI ہیں، جیسے میرے والد صاحب نے کہا کہ وہ سب سے بڑے نیشنلسٹ ہے. اگر دیکھا جائے، ٹھیک ہے نا جی. کیونکہ انہوں نے جو کام سر انجام دیے ہیں بلوچستان میں، خواہ وہ ایجوکیشن کے فیلڈ میں ہو، خواہ وہ ہیلتھ سیکورٹی کی فیلڈ میں ہو، خواہ وہ واٹر سپلائی کی فیلڈ میں ہو. کیونکہ جنرل ندیم انجم نے ہمارے علاقوں میں جدھر اسکول نہیں تھے ادھر اسکول فراہم کیے ایز اے IGFC بلوچستان. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو ایز DGI ہمارے لیے ایک بہت بلوچستان کے لیے فائدہ ہے، کیونکہ وہ بلوچستان کے ڈائنامکس بھی سمجھتے ہیں اور بلوچستان میں سرو بھی کر چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے. اور کل کے جو پروگرام میں جو سرنڈر کا پروگرام تھا، وہ بھی ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے ہمارے ایجنسیوں کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پیغام جاتا ہے کہ
ریاست ماں ہے اور ماں کے ساتھ کبھی لڑائی نہیں کیا جا سکتا. اور جو کہ انہوں نے جو باغیوں نے راستہ اختیار کیا تھا وہ آج خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارا غلط راستہ تھا. تو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ پاک فوج اور وہ بلوچستان کے اوپر فوکسڈ ہیں, اور مجھے انشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ وہ بلوچستان کے عوام کو اور نوجوانوں کو وہ جو احساس محرومی ہے وہ ان سے نکالیں گے. جی ٹھیک. نوابزاد صاحب, آخری سوال آپ سے. آپ کو پوری قوم آپ سے محبت بھی کرتی ہے. آپ کے والد کی جو عظیم قربانی ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ خیبر سے کشمیر تک ہر پاکستانی دل سے لگائے بیٹھا ہے, ان سے محبت کرتا ہے. تو آپ پوری قوم کو کیا پیغام دیں گے اس وقت جب کچھ سیاستدان تفریق کی سیاست کر رہے ہیں, افراتفری کی سیاست کر رہے ہیں, ملک میں خانہ جنگی اور انارکی کا ماحول بنا رہے ہیں؟ ایسے میں آپ بطور ایک شہید کے فرزند پاکستانی قوم کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے جی, پاکستانی قوم کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. میں نے اپنے گھر سے کئی جنازے اٹھائے. میں نے پہلے بھی کہا کہ میرے دادا, میرے بھائی, میرے تایا, میرے والد اور سینکڑوں ساتھیوں, ہم نے ان کی جنازے اٹھائے ہیں. اور ان انفارچونیٹ سچویشنز میں ہماری جو پاکستان کے لیے محبت ہے, پاکستان کے لیے جذبہ ہے, وہ کبھی بھی کم نہیں ہوا اور آگے بھی آپ دیکھ رہے ہیں. تو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ پاک فوج ہمارا ادارہ ہے, ہمارا ملک کا ادارہ ہے, اور انہوں نے اپنی ہر چیز قربان کیے ہوئے ہیں. اور جب ہم گھروں میں بے خوف سوتے ہیں تو وہ سرحدوں پہ جا کے اپنی جانوں کی نذرانہ پیش کرتے ہیں. تو میں قوم کو یہ پیغام دوں گا کہ جن لوگوں نے جو نفرت کی بیچ جو گاڑی ہے, اپنے فالس نیریٹو, اپنے فالس پروپیگنڈا کی طرف آپ ان پہ نہیں جائیں, اور آپ سمجھیں کہ کون آپ کے لیے بہتر ہے. چاہے فوج, اگر ان کے کئی قربانیاں ہیں, اور ہمیں اپنے شہیدوں کو, وہ کیونکہ ہمارے سروں کے تاج ہے, ہمیں ان کو اون کرنا چاہیے اور اپنے ہیروز کو ہمیشہ یاد کرنا چاہیے. جی ٹھیک. نوابزاد صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین, ہمارے ساتھ شہید سراج ریسانی کے فرزند نوابزاد امیر جمال ریسانی, جو کہ چیئرمین بھی ہیں شہداء فورم بلوچستان کے, انہوں نے بڑا تفصیل سے احاطہ کیا, صورتحال سے آگاہ کیا. اور میں اینڈ میں یہی کہوں گا کہ اس وقت بہت سارے لوگ مختلف ریڈ لائنز کی بات کر رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ جی میری یہ ریڈ لائن ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ میری یہ ریڈ لائن ہے. لیکن میں نے آج شہداء کے گھروں کا جو وزٹ کیا اور شہداء کی فیملیز کے ساتھ بات کی, تو آپ یقین کیجئے کہ میں جب وہ بچی عروش جو تھی, جن کے والد میجر صاحب شہید ہوئے, جو پہلے میرے سیگمنٹ میں تھی, پھر اس کے بعد میں جب حاجی صاحب کے پاس گیا, پھر اب جب میں نوابزادہ شہید سراج کے فرزند سے بات کر رہا ہوں, تو میں یہ بڑا واضح بینگ آ پاکستانی یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو یہ لائن ڈرا کرنی ہوگی کہ ہماری ریڈ لائن صرف اور صرف ہمارے عظیم شہداء اور ہمارا عظیم وطن پاکستان ہے. اس کے علاوہ یہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اس وقت مختلف طرح کے ٹرینڈز چلائے جا رہے ہیں, قوم کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. قوم اپنی بہادر افواج کے ساتھ کھڑی ہے, اور پاکستان کی سالمیت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ افواج پاکستان نے جو کنٹریبیوشن دیا ہے, آپ اسلام آباد کی سڑکوں پہ کل سے جو پینافلیکسز لگے ہیں آپ وہ دیکھیں تو کوئی ایک پول نہیں ہے جو ایک شہید کی تصویر اس کے اوپر نہ لگی ہو, جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کی اور ہمارے مستقبل کی, آپ کے اور ہمارے بچوں کی خوشحال مستقبل اور محفوظ پاکستان کے لیے یہ بھی کسی کے بیٹے تھے, یہ بھی کسی کے بھائی تھے, یہ بھی کسی کے ہسبینڈ تھے, یہ بھی کسی کے بابا تھے, لیکن انہوں نے قربانی دے کے ہمارے مستقبل کو سیکیور کرنے کے لیے اپنا مقدس لہو اس سرزمین کو سینچا اپنے لہو سے. آپ پہ اور ہم پہ یہ لازم ہے. آئیے آج اس عظیم دن, آج کے دن جب ہم شہداء کی تکریم کا عزم کر رہے ہیں, شہداء کی عزت کا عزم کر رہے ہیں, تو ساتھ ہم یہ بھی عزم کریں کہ ہم اپنے عظیم شہداء کے خلاف جو آوازیں اٹھیں گی اس کا ہم جواب بھی دیں گے, اور اپنے شہداء اور افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے بھی رہیں گے. اپنے میزبان ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیں, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.